ویلکم بیک ٹو پروگرام جی. ہم لاہور اسٹوڈیوز چلتے ہیں. سجاد انور صاحب سے سوال ہے. سجاد انور صاحب، یہ بات کی جا رہی تھی کہ بیانیے کا فقدان ہے، بیانیے کی تلاش ہے، اور اب یہ فرما دیجیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کی واپسی کے بعد کیا مسلم لیگ نواز کو بیانیہ مل گیا ہے، اور کیا اس بیانیے کو عوامی پذیرائی بھی حاصل ہے؟ جیسا کہ آج ہم نے اسلام آباد میں دیکھا کہ جو ورکرز تھے وہ رسپانس بھی کر رہے تھے اور وہ بات بھی کر رہے تھے، وہ نعرے بھی لگا رہے تھے، ان سے وہ انٹریکٹ بھی کر رہی تھی. یور ٹیک سر. دیکھیں، مریم صاحبہ نا، پنجاب نے مریم صاحبہ کی 2 دفعہ کیمپین وٹنس کی ہوئی ہے. ایک وہ کیمپین تھی ان کی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کے والد صاحب پہلے جیل میں تھے اور بعد میں وہ ایگزائل میں چلے گئے. تو اس وقت مریم نواز نے پورے پنجاب میں میاں نواز شریف کی عدم موجودگی میں ایک کیمپین چلائی، جس کے نتیجے میں وہ سارے ضمنی الیکشن 90% ضمنی الیکشن جو تھے وہ پی ایم ایل این جیتتی رہی ہے مریم صاحبہ کی کیمپین کی وجہ سے. اور آج جب وہ دوبارہ پنجاب کے میدان میں اتری ہیں تو اس وقت پی ایم ایل این کی یہ صورتحال تھی کہ ان کے چچا کے وزیر اعظم بننے کے بعد پنجاب، سینٹرل پنجاب میں خاص طور پہ مسلم لیگ نون جو تھی وہ ایک سیریز آف ضمنی الیکشن ہار چکی تھی جی. تو اس وقت کافی ان کے لیے چیلنجز، بڑے چیلنجز ہیں. جیسا سرنگی صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے کہا کہ حکمرانی کا جو چیلنج ہے، جو بوجھ ہے، وہ بھی ان کے سامنے ہے. اور پھر جس بیانیے کا آپ نے ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی ویو یا جس طرح کا بیانیہ ایک جعلی یا جھوٹا یا سچا جو بھی کہا جا سکتا ہے عمران خان صاحب نے گھڑا ہوا ہے اور بنایا ہوا ہے، اس کا پورا توڑ جو ہے وہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہمیں پنجاب کی فیلڈ میں. یہ میں ایک واضح بات کروں گا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے بیانیے کا توڑ نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ پورے بھارت میں مودی کا جو ایک میجک تھا وہ چل رہا تھا، لیکن کیجریوال نے جو کیپٹل اسٹیٹ تھی دلی میں، اس کا جادو جو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. یہ ابھی عوام پاکستان کے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو اتنا بڑا معاشی چیلنج ہے اور ہم ڈیفالٹ کی وجہ تک پہنچے ہوئے ہیں، پارٹیوں کے پاس فیوچر کے لیے کیا لایا عمل ہے، اس میں سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں. آج آپ نے شبر رضوی کا وہ اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا کہ واضح طور پہ مسلم لیگ نون کو اور پی ٹی آئی کو بتانا چاہیے کہ وہ اس اسٹیٹ آف اکانومی سے ملک کو کیسے باہر نکال سکتے ہیں. وہ اصل بیانیہ ہے، سروس ڈیلیوری کا اصل بیانیہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جھوٹا بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا، اس کا توڑ کرنے کی ضرورت ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کا الیکٹرانک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک اور سوشل میڈیا سے لے کر اب جو نئے ٹولز آ گئے ہیں ان سب پہ ان کا توڑ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک مریم نواز صاحبہ بڑی سٹرگل کر رہی ہیں، لیکن باقی ایلیمنٹس پارٹی کے اور اس طرح کی طاقت کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہمیں زور و شور نظر نہیں آ رہا. اللہ کرے کہ وہ ایسا ہو کہ یہ مریم صاحبہ کامیاب ہو سکیں، لیکن ابھی ایک بڑی سٹرگل کی بھی ضرورت ہے. پنجاب اسمبلی کا الیکشن سر پہ ہے، خاص طور پہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. پھر کے پی وہ گئی تھی ایبٹ آباد بھی، اور وہاں پہ بھی ایک وہ کریٹ کر رہی ہیں، اپنی فالوئنگ شپ کو دوبارہ سے ریکنیکٹ کر رہی ہیں، ورکرز کے ساتھ مل رہی ہیں. بڑی امید کی جا سکتی ہے وہ کوئی بریک تھرو کر سکیں گی، لیکن اس وقت ان کے اوپر کافی یعنی یہ جو حکمرانی کا بوجھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس سارے عرصے میں جو ایک عمران خان کی ویو ہے اس کا توڑ نکالنا اور اس سے آگے بات کرنا اور اس کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا، یہ سارا کچھ ضروری ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ محنت تو کر رہی ہیں، لیکن اس طرح کی بات میں نہیں کہہ سکتا کہ مریم صاحبہ کے لیے وہ والا میدان بن جائے گا پنجاب جس طرح وہ ہر ضمنی الیکشن جیت رہے ہیں. کافی بڑے چیلنجز ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. آپ نے سواٹ انالیسس ڈسٹینس کی بھی بات کی اور خاص طور پہ اپرچونٹی کے حوالے سے بھی بات کر دی ہے. جناب پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھیں گے. معاملہ ہے پاکستان کی معیشت کا، معاملہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا، معاملہ ہے پاکستان کو
तब जाके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो सकते हैं। सज्जाद अनवर साहब से इसमें शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा कि हम इस नहिज तक पहुंचे कैसे, ये बताना कितना जरूरी है आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। हम महंगाई की तो बात कर रहे हैं, मिनी बजट की तो बात कर रहे हैं, 170 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस की तो बात कर रहे हैं, हम यहां तक पहुंचे कैसे? वो जो पहुंचे हैं ना वो जावेद चौक साहब ने अपने कॉलम में जो कंफेशन दिया ना जिन साहब का, उनकी वजह से पहुंचे हैं, जो इनको लेकर आए थे और जिनका ये ख्याल था कि दो बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टियों को कबर में उतार के एक नई पार्टी बनानी है, और वो जो एजेंडा पीछे था वो उसको गेज ही नहीं कर सके कि ये तो मुल्क को बर्बाद करने का एजेंडा था, और उसके नतीजे में हर चीज जो थी वो आपके सामने है। पिछले 4-5 सालों में ना वो मईशत रही, ना वो सोसाइटी रही, ना वो लोग रहे। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब क्या है, अब आपको देखें, आप फॉरेन पॉलिसी के जरिए जो पैसे कमाते थे ना, या वॉर इंडस्ट्री की तरफ से जो पैसा आता था वो बंद हो गया है, और वो जो मजहबी एक हमारे साथ सपोर्ट थी ना सऊदी अरब की और यूएई की और दूसरे मुल्कों की, उन्होंने भी कह दिया कि बिजनेस करें, अब वो पुरानी बातें छोड़ दें। अच्छा, अब पाकिस्तान को बिजनेस करना पड़ेगा, असल बात ये है, और बिजनेस करने के लिए जो दुनिया की सेहतमंद इकॉनमीज हैं या जो कम्पिटेटिव इकॉनमीज हैं उनकी तरह हमें चलना पड़ेगा। अगर आप सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे अपने आप को कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप कोई अथॉरिटेरियन स्टेट के तौर पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी नहीं होगा। अब आपको एक ओपन, एक बिजनेस कंट्री बनना पड़ेगा, जिस तरह से सारी दुनिया के ममालिक हैं वो अपने अखराजात खुद पूरे करते हैं, जैसे सुलंगी साहब ने कहा, और अपनी चादर उतनी फैलाते हैं जितने उनकी इनकम होती है। अदरवाइज आपके पास सवाए इकोनॉमिक क्रैश के और कोई रास्ता ही नहीं है आपका। मैं समझता हूं कि शब्बर रिजवी ने बहुत जबरदस्त बातें की हैं कल शाम, जो आज रिपोर्ट हुई हैं, वो एक आईना है हमारे हुक्मरानों के लिए भी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात की है कि हमारे इकोनॉमिस्ट भी ऑनेस्ट नहीं है, हमारा जो 80% जो बिजनेसमैन है वो करप्शन के पैसे से अपने बिजनेस को चला रहा है, उनको कैसे ठीक करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये अभी मैं 1-2 मिनट में तो नहीं बता सकता ना। मैं बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जनाब। मुझे आजम चौधरी साहब को यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। हम हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए पॉलिसीज बनानी है, अपने हाउस को ऑर्डर करना है। आजम चौधरी साहब फरमाइएगा, जो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं जिनसे आगे मजीद पैसा नहीं बनता बल्कि पैसा ब्लॉक हो जाता है, रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करें, इन्वेस्टमेंट जो प्लॉट्स के अंदर खासतौर पे हो रही है, इस वक्त इतना जरूरी है हुकूमत एक ऐसी पॉलिसी, जामे पॉलिसी तरतीब दे। और दूसरा, अक्सर आप बात करते हैं, दाई नजर आते हैं एपीसी के हवाले से, मिसाक